اسلام نے کیوں کہا کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو اسے قتل کیا جائے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو یارو، نبی کی زندگی تو ایسی تھی۔ اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے والے لوگ زہر جتنا بھی چاہیں اگل لیں اسلام کے خلاف، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایکس مسلم کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض اسلام کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ اسلام کہتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے قتل کر دو۔ یعنی مرتد ہونے والے کے بارے میں اسلام کا یہ بڑا سخت حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کا جو مذہب چوائز کرنے کی آزادی تھی، جو فریڈم تھا، اس کو اسلام نے سلب کر لیا، نعوذ باللہ اسلام نے چھین لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہر ایک ڈاؤٹ کا میں خلاصہ کروں گا، ہر ایک اعتراض کا میں جواب دوں گا اور منہ توڑ جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، یہ بات بہت پہلے سے 1400 سال پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، فرمان الہی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں بھیا کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو آپ کے اوپر کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی خوشی سے اسلام آپ قبول کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ زور زبردستی، تلوار کے زور پہ، بندوق کے نوک پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے پہلے تو یہ کنڈیشن رکھا کہ آنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھانے کی یہ ہے کہ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کیا؟ کہ جتنے بھی رولز ہیں اسلام کے ہم اسے فالو کریں گے، جتنی بھی باتیں ہیں اسلام کی ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ میں سمجھانا چاہوں گا۔ فار ایگزامپل، آپ جس ملک میں رہتے ہو، جہاں کے آپ باشندے ہو، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں آپ رہ رہے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں حکومت کے کچھ قوانین ہوں گے، کچھ رولز ہوں گے کہ یہاں رہنے کے لیے آپ کو ان رولز کو، ریگولیشن کو، قوانین کو ماننا پڑے گا، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، کسی قانون کی خلاف ورزی کی اس پر سزا مل سکتی ہے، اور اسے ہم سب مانتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ یہاں کے قانون کو بھی مانتے ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہمارے اس ملک کا قانون ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں آزادی کے ساتھ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہاں کے ہر ایک قانون کو ہم تسلیم کرتے ہیں نا، ایک ایگریمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور مثال سمجھانا چاہوں گا کہ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا۔ جب اس معاہدے کو ہم توڑیں گے تو اس میں پھر اعتراض اور سوال باقی نہیں رہتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ کرنے والا جب اپنے اس معاہدے کو توڑتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اس کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، اور اسلام نے وہی کیا ہے۔ اس کو میں اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں کیونکہ بہت نئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بھائی؟ اسلام نے کیوں کہا کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو اسے قتل کیا جائے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اس کا پہلے بات تو یہ ہے کہ علماء نے دو مطلب بیان کیا۔ پہلا تو اسلام سے خارج ہو جائے، مرتد ہو جائے۔ دوسرا یعنی اسلام کے احکام کو، اس کے رولز کو بدل دے، چینج کر دے، تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں یہ حکم نازل کیا کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا؟ آئیے تھوڑا سا اور پہلے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج کے دور میں ہر ایک شخص کا اپنا شناختی کارڈ ہوتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، آدھار کارڈ ہوتا ہے، یعنی اس کی پہچان اس کے آئیڈینٹی کارڈ سے ہو جاتی ہے۔
لیکن یہی 1400 سال پہلے تھا نہیں. نہ کسی کی پہچان ہو سکتی تھی، نہ کسی کا تعارف تھا. ہاں اس کا مذہب ہی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی. ایسے موقع پر یہودیوں نے اور بعض اسلام دشمن نے اپنا بھیس بدل کر کے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا. قرآن خود اس بات کا اقرار کرتا ہے، قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو ایمان والوں کے اوپر نازل کیا گیا ہے. وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، پہلے کہا وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دن کے دوسرے حصے میں اس سے مکر جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. تو جب اپنا چہرہ بدل کر، اپنا بھیس بدل کر انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کڑا اور سخت قانون لاگو کر دیا کہ اب اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، صبح میں مسلمان شام میں کافر ہو گیا، تو پھر اسے قتل کیا جائے گا. لیکن یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے توبہ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، تو اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو، موت کے منہ میں نہ چلا جائے، ٹھیک ہے، زندگی کا بالکل آخری مومنٹ ہو، اس سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ جواب ان لوگوں کو مل گیا ہوگا، امید کرتا ہوں، جو اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اسلام بڑا سخت مذہب ہے، دیکھو مارنے کی بات کرتا ہے، کاٹنے کی بات کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، اسلام کا مطلب ہی امن و امان ہے، امن و شانتی ہے، سلامتی ہے. تو اسلام مارنے کاٹنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو یارو. نبی کی زندگی تو ایسی تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں نا، یہ اسلام میں داخل ہو جائیں. آپ نے ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، آپ سمجھاتے رہے، ان کو حق بات بتاتے رہے، ایک اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے. وہیں آپ کی یہ بھی خواہش تھی کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اسلام میں داخل ہو جائیں. ورنہ جب طائف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے کہ آپ کے جسم سے خون بہہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تھا، پہاڑ کے فرشتے کو، کہ اس بستی کو ہلاک کر دو، برباد کر دو. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ نہیں، انہیں برباد نہیں کرنا، انہیں مارنا نہیں. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ مسلمان ہوں گی. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی. اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے والے لوگ زہر جتنا بھی چاہیں اگل لیں اسلام کے خلاف، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. یہ ایک ایسا پودا ہے جسے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا، اتنا پھلے پھولے گا. دنیا میں بہت آئے اسلام کو مٹانے والے، بہت آئے اسلام کے خلاف سازشیں اور منصوبے رچنے والے، چلے گئے، کچھ نہیں ہوا اسلام کا. تو اسلام، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ سچے دل کے ساتھ پڑھو. یار قبول کرو مت کرو، یار آپ کی مرضی ہے، مانو یا مانو، چوائس ہے آپ کی، آپ کا چوائس ہے وہ. لیکن ایک بار سچے دل کے ساتھ پڑھ تو لو، کم سے کم سمجھ تو آ جائے کہ ہے کیا اس کے اندر، اسلام کی تعلیم کیا ہے، سمجھ تو آ جائے. سچائی کے ساتھ پڑھ لو. کوئی آدھی ادھوری نالج لے کر کے، سکے کا ایک پہلو دیکھ کر کے کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کرو نا میرے دوست. میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ امن اور شانتی کا مذہب ہے، امن اور شانتی کا میسج دینے والا مذہب ہے. اس کی تعلیمات آفاقی ہے، پوری کائنات کے لیے ہے. اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ جانوروں پر رحم کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. میرے بھائی، جب ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے جانور کا خون بہانے پر اسلام پابندی لگاتا ہے تو انسان کا خون بہانے کی بات اسلام کیسے کر سکتا ہے؟ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، اس خیر کے کام میں ہماری مدد کریں. انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.